یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سنو، اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو بلا جھجک مانگو، کیونکہ ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی، ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو آنے والے سوالی کو بے عزت نہیں کرتی، رسوا نہیں کرتی، اسے تانے نہیں دیتی، معاشرے کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کرتی، بلکہ دن میں 10,000 مرتبہ بھی اگر کوئی سوالی دروازے پر آ جائے، اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا بڑھ چڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ ایسے سوالی کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کرتی ہے نا۔ جوانوں، یاد رہے، صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، ان چیزوں کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی بہت بڑی قدر ہے۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اور ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور سنو، جو غریب کی فکر ہے، غریب کی فکر والا جو عمل ہے نا، یہ تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی غریب کی فکر والا جو عمل ہے، غریب کی مدد والا جو عمل ہے، کیونکہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، صبر اس مقام تک نہیں پہنچاتا، شکر بھی اس مقام تک نہیں پہنچاتا، ذکر بھی انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتا جس مقام پر غریب کی مدد پہنچاتی ہے، غریب کی فکر پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جوانوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک سبق کا موضوع واقعہ میری جھولی میں پڑا ہے۔ اس واقعے نے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، آپ اپنے مقدر پر رشک کریں گے، آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیماریوں نے چکنا چور کر رکھا تھا، طرح طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا، مگر بے سود رہا۔ حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج ٹھہرا دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، کیونکہ بیماری نے اس کے اندر کو کھوکھلا کر دیا، بیماری نے اس کے اندر کو ختم کر دیا، اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ جوانوں، جب اس بیمار شخص کو علاج کی کوئی بھی صورت نظر نہ آئی، سامنے موت منڈلا رہی تھی، موت کا ڈر تھا، موت کے خوف کے اندر پھنس گیا، جب حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کے کسی عزیز نے کہا، او بھائی، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا ہے، کسی کے علاج نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، کسی کی دوائی نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، تو چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے بندے، اگر تجھے شفا کی ضرورت ہے، اگر تجھے صحت کی ضرورت ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جا، نہ تو حکیم کے دروازے پر جا، نہ طبیب کے دروازے پر جا، تو نے بڑا ہی علاج کروا لیا مگر بے سود رہا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر چلا جا۔ میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً موسیٰ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ موسیٰ جس کسی کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کروا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور صحت مند کرے گا۔ اب وہ شخص چونکہ اپنی دن بدن کی بڑھتی ہوئی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھا، فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں مر بھی نہ جاؤں، مر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ مرنے والا یہ تو سوچتا ہے، اس بات پر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے
کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے۔ دوست کے مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں اگر موسیٰ کے دروازے پر چلا جاؤں، موسیٰ سے جا کے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کرواؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ تم موسیٰ کے پاس چلا جا اور جا کر شفا کی بھیک مانگ، صحت یابی کی بھیک مانگ۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر موسیٰ نے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص صبح سویرے گھر سے باہر نکلا۔ بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ پورا دن اس نے سفر کیا، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر اس نے سفر کیا۔ تھکا ہارا شام کو آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، مانگنے کا سلیقہ ہو نا، اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں توبہ کرنے کا اگر انسان کے پاس، گنہگار کے پاس سلیقہ آ جائے، گنہگار کو توبہ کرنے کا سلیقہ مل جائے، اگر وہ کسی سلیقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، نہ صرف اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا انسان کو سلیقہ مل جائے اور وہ سلیقہ میرے اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ گنہگار کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں ڈال دیتا ہے، انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کو مانگنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، تو آنے والے دروازے پر آنے والے کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتا ہوگا۔ موسیٰ بس مجھے کتا سمجھ کے میں دور سے تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے اپنا کتا سمجھ کے میرے سامنے شفا کی خیرات پھینک دے، صحت یابی کی بھیک پھینک دے، میرے سامنے صحت یابی کی خیرات پھینک دے، شفا کا ٹکڑا پھینک دے، میں اٹھا کے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اب اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اس کے اندر موت کے خوف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا دماغ پل پل یہی سوچ رہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا بنے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی سی زندگی گزاریں گے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ جوانوں، جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، پھر ان پر اللہ کے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچہ ہوا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے تھے، اندر موت کے خوف کے سوا کوئی اور خوف نہیں تھا، دماغ میں ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، ایک ہی سین چل رہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اب قبل اس کے کہ اس کے دکھڑے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی شفا یابی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، قبل اس کے کہ دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی کہا اے بندہ خدا، تو واپسی چلا جا، اپنے گھر کی طرف چلا جا، اس لیے کہ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، صبح ہوتے ہی تو مر جائے گا، آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا نا، صبح کا طلوع ہوتا سورج تجھے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کے اندھیری کوٹھلی میں جا سلائے گا۔ صبح کا سورج تیرے لیے
موت بن کر ابھرے گا، ملکل موت بن کر ابھرے گا، تجھے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلے گا، کیونکہ بیماریوں نے تجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، بیماریوں نے تجھے اندر سے ختم کر دیا۔ آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، بہتر یہی ہے کہ تو وقت پر ہی گھر چلا جا اور اپنے بچوں کو زندہ منہ دکھا، اپنی بیوی کو زندہ منہ دکھا۔ بچوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو، بیوی کو کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہو تو تیرے پاس آج کا دن بھی ہے اور آج کی رات بھی ہے۔ ہائے موت کی خبر سنتے ہی اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، موت کی خبر سنتے ہی یہ مزید اندر سے کھوکھلا ہو گیا، مزید اس کا اندر ختم ہو گیا کہ اب تو زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا، اب تو میرے بچے واقعی یتیم ہو جائیں گے، میرے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے موت کی خبر سنتے ہی فوراً ہی یہ شخص وہاں سے اٹھا اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا، گھر کی طرف رخصت ہوا، بھاگتا چلا جا رہا ہے کہ آج کا دن اور آج کی رات ہے میرے پاس کہ جا کر میں اپنے بچوں کو مل لوں، بچوں کو سینے سے لگاؤں، اپنی بیوی کو حوصلہ دوں، بیوی کو واعظ و نصیحت کروں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا۔ بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتے ایک ایسے شخص کے قریب سے اس مرنے والے کا گزر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو غربت نے چکنا چور کر رکھا تھا، جس کو غربت نے گھیرا ہوا تھا، غربت کی دلدل میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اس غریب شخص نے درختوں کے پتوں کا ایک لباس بنایا ہوا تھا، وہ لباس پہنا ہوا تھا، درختوں کے پتوں سے بنے ہوئے لباس سے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی، اور جوتے کی جگہ بھی اس نے درختوں کے پتے پہنے ہوئے تھے، پیروں کے اوپر بھی درختوں کے پتے پہنے ہوئے تھے، جوتے کی جگہ جو استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، درختوں کے پتے پہن کر اس نے گزارا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس غریب شخص کو دیکھا کہ غربت کی وجہ سے اسے کپڑا نصیب نہیں ہوا، اسے لباس نصیب نہیں ہوا، اس کی یہ حالت زار دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، اس مرنے والے بیمار شخص کا دل بھر آیا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ اللہ اکبر! اس غریب شخص کی طرف بڑھا، پوچھنے لگا، بھائی آخر کس چیز نے تجھے درختوں کے پتوں سے بنے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیا؟ آخر کس چیز نے درختوں کے پتوں گلے میں ڈالنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس غریب شخص نے کہا، بھائی میں غربت کا مارا ہوں، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ نادان غربت نے میرے گلے سے کپڑا چھین لیا اور درختوں کے پتے پہننے پر مجھے مجبور کر دیا۔ اس غریب کی دکھ بھری دردناک کہانی سن کر اس کا دل بھر آیا۔ اس مرنے والے شخص نے سوچا، بھائی میں تو کل مر جاؤں گا، آج کا دن، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے، میں تو کل مر جاؤں گا، میرے مر جانے کے بعد کوئی بھی میرا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا۔ ہر ایک کو خوف آئے گا کہ ہم میت کا کپڑا کیسے پہنے، تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی یہ نیکی کر کے جاؤں، جیتے جی اپنے کپڑے اتار کے اسی غریب کے گلے میں ڈال دوں، میرا اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی غریب کو دی گئے کپڑوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری کی گئی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس مرنے والے بیمار شخص نے اپنے گلے سے کپڑے اتار کر اس غریب کو دے دیے اور ساتھ میں کہا، بھائی اپنا لباس مجھے دے دو، میرا لباس خود لے لو، اپنا یہ جو درختوں کے پتوں کا لباس ہے نا، یہ مجھے دے دو، میں پہن لیتا ہوں، تم میرے کپڑے پہن لو، اور اپنا جوتا مجھے دے دو، میرا جوتا تم لے لو، درختوں کے پتوں سے بنا ہوا یہ جو جوتا ہے نا، یہ مجھے دے دو اور میرا جوتا تم لے لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ اکبر! بے لباس انسان کو لباس پہنانے کے بعد خود درختوں کے پتے پہن کر، درختوں کے پتوں سے بنا ہوا لباس پہن کر گھر کی طرف رخ کیا، بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا کسی قبرستان سے گزر ہوا، بھاگتے بھاگتے راستے میں قبرستان آیا تو اس نے اچانک دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اوپر بیٹھا 6 سال کا بچہ رو رہا ہے، رو کر کہہ رہا ہے، ابا جب سے تو مرا ہے کوئی بھی ہماری فکر کرنے والا نہیں، کوئی بھی میرے دکھڑے سننے والا نہیں، کوئی بھی میری درد سننے والا نہیں، کوئی بھی مجھے روٹی کھلانے والا نہیں، کسی کو مجھ پر رحم نہیں آتا۔ ابا تو تھا، سب کچھ تھا، جب سے تو گیا زندگی کی رونقیں بھی لے گیا، سکون بھی لے گیا۔ 6 سال کا بچہ تھا، باپ کی قبر میں بیٹھ کے درد بھری فریادیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس مرنے والے شخص نے
اس 6 سالہ بچے کی درد بھری باتیں سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ بچے کی طرف بڑھا، بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے اٹھایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، ساتھ میں کہا بچے تو نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا 2 دن ہو گئے، نہ تو مجھے کھانا نصیب ہوا، نہ تو میری غریب ماں کو کھانا نصیب ہوا، نہ تو مجھے روٹی نصیب ہوئی، نہ تو میری غریب ماں کو روٹی نصیب ہوئی، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اور باپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے کل میں بھی تیرے پاس آ رہا ہوں، کیونکہ 2 دن ہو گئے مجھے روٹی نہیں ملی، اگر کل بھی نہ ملی تو پرسوں میں مر جاؤں گا۔ سنتے ہی اس کا دل بھر آیا، سوچنے لگا کہ کل تو میرے بچے بھی اسی طرح کے بن جائیں گے، کل میں جب مر جاؤں گا تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے نا، میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پھر اسی طرح میرے بچے بھی میری قبر پر آ کے کہیں گے ابا تیرے مر جانے کے بعد کوئی بھی ہمیں گلے نہیں لگاتا، ابا تیرے مر جانے کے بعد کوئی ہمارے دکھڑے نہیں سنتا، کوئی ہمیں روٹی نہیں کھلاتا، کوئی ہمیں پانی نہیں پلاتا، کوئی ہماری فکر نہیں کرتا، کل جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے بھی اس بچے کی طرح بن جائیں گے۔ اس مرنے والے کا دل بھر آیا، اس کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی تھی، روپوں کی تھیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس مرنے والے شخص نے کہا یتیم بچے، بھوکے بچے، اپنا ہاتھ سیدھا کرو نا، اپنی جھولی پھیلاؤ نا۔ بچے نے اپنی ننھی سی چھوٹی سی جھولی پھیلائی تو اس مرنے والے شخص نے، بیمار شخص نے، وہ روپوں کی تھیلی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ ساتھ میں کہا بچے جلدی جاؤ اپنی ماں کے پاس، اسے جا کر یہ روپوں کی تھیلی دو تاکہ وہ تمہارے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرے، تیری بھوک مٹانے کا بندوبست کرے۔ اور میرے خیال میں آج سے تمہاری بھوک ختم ہو گئی، آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی، کیونکہ تمہاری غربت ختم کرنے کے لیے روپوں کی یہی ایک تھیلی بھی کافی ہے۔ یہ ایک تھیلی لے جاؤ ماں کے پاس، آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ تھیلی غریب کے بچے کو دی تھی، یتیم بچے کو دی تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر یتیم بچے کی خدمت کی تھی، اس کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی کہ آج اگر میں اس کی مدد کروں گا تو کل کوئی میرے چھوٹے بچوں کی بھی مدد کرے گا، آج اگر مجھے اس پر رحم آئے گا تو کل میرے چھوٹے بچوں پر بھی کسی کو رحم آ جائے گا۔ یتیم بچے کی خدمت کرتا ہوا گھر کی طرف بھاگا، بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ گھر کے قریب گیا، بیوی شریک حیات گھر کے دروازے پر بیٹھی، اسی راستے پر اس نے آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں، انہی راہوں پر آنکھیں پلکیں بچھائی ہوئی ہیں جن راہوں میں اس کا شوہر موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخصت ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نکلا تھا، اسی راستے پر آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں۔ اللہ میرے شوہر کا کیا بنا؟ دور سے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، دوڑ کر شوہر کی طرف بھاگی، شوہر کے قریب گئی، اسے ملی، کہا مجھے لگتا ہے موسیٰ نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، موسیٰ نے دعا کی ہوگی کہ اللہ اس بندے کو شفا دے دے، اللہ اس بندے کی بیماری ختم کر دے۔ موسیٰ نے ایسا کہا تھا نا، اور آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی موسیٰ کی دعا رد نہیں کر سکتا، کیونکہ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے، موسیٰ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نے تیرے حق میں جو دعا کی ہے نا، بس وہ پوری ہو گئی۔ موسیٰ نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تو میرے سرتاج کہیں مجھے چھوڑ کے چلے تو نہیں جاؤ گے، اور میرے سرتاج کہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور مجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ کے تو نہیں چلے جاؤ گے، میرے سرتاج بولو نا، کچھ بولتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر کے صحن میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، شوہر روتا چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ بیوی نے شوہر کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر کون سی بات ہے جس نے اس قدر آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ تو شوہر نے ہچکی لگاتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے پاس گیا تھا، موسیٰ نے بجائے دعا کرنے کے اس نے الٹا کہا کہ کل تو مر جائے گا، آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، جا بیوی کو منا لے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا لے، بیوی کو حوصلہ دے، بچوں کو حوصلہ دے، جو کرنا ہے کر لے، صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تیری روح نکال کے چلا جائے گا۔ یہ سنتی ہی بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب بیوی بھی زار و قطار رونے لگی، اس کا شوہر بھی زار و قطار رونے لگا کہ میرے مر جانے کے بعد میری